بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سب سے پہلے ہم فطرے کے مسائل میں گفتگو کریں گے کہ فطرہ کس کے اوپر واجب ہے اور فطرے کی مقدار کیا ہے۔ عید فطر کی چاند رات غروب آفتاب کے وقت ہر وہ شخص جو بالغ ہو، عاقل ہو، باہوش ہو، غلام نہ ہو اور نہ ہی فقیر ہو، ایسا شخص ضروری ہے کہ اپنا اور ان لوگوں کا جو اس کے ہاں کھانا کھانے والے شمار ہوتے ہیں، چاہے اس کی فیملی سے ہوں یا فیملی سے نہ ہوں، بالغ ہوں یا نابالغ ہوں، ضروری ہے کہ ان سب کا فطرہ نکالیں۔ فطرے کی مقدار کیا ہے؟ ضروری ہے کہ جس شخص کے اوپر فطرہ واجب ہے وہ ان چیزوں سے کہ جو اس کے شہر یا علاقے میں استعمال کی جاتی ہیں، جیسے کہ جو ہے، گیہوں ہے، چاول ہے، جواری ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، 1 سا یعنی جو تقریباً 3 کلو ہوتا ہے، اپنی طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے جو اس کے یہاں کھانا کھانے والے شمار ہوتے ہوں، کسی مستحق فقیر کو فطرے کے طور پر دے۔ اور 1 سا جو مقدار بتائی گئی ہے وہ کم ترین مقدار ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے زیادہ دینا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہت اچھا ہے۔ اور فطرہ نکالنے والے کو اختیار ہے کہ وہ بنفس نفیس وہ چیز فطرے کے طور پر دے یا اس کی نقدی قیمت بھی دے، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے ہاں شب عید کسی بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو صاحب خانہ کے اوپر اس کا فطرہ نکالنا واجب ہے۔ اگر غروب آفتاب کے وقت کوئی مہمان اگر آ جاتا ہے اور کھانا کھانے والا شمار ہوتا ہے تو بھی اس کا فطرہ صاحب خانہ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر ایک شخص کا فطرہ کسی دوسرے شخص کے اوپر واجب ہو تو اس کے اوپر خود فطرہ نکالنا واجب نہیں ہے۔ مثلا زید کا فطرہ خالد کے اوپر واجب ہے تو زید کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنا فطرہ نکالے، لیکن اگر زید نے اپنا فطرہ نکال دیا تب بھی خالد کے اوپر سے اس کا وجوب ساقط نہیں ہوتا، خالد کے اوپر بھی زید کا فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو مہمان عید الفطر کی رات غروب آفتاب سے پہلے کسی کے ہاں مہمان ہو جائے اور کھانا کھانے والا شمار کیا جائے تو صاحب خانہ کے اوپر اس کا فطرہ نکالنا واجب ہے، چاہے صاحب خانہ اس کے آنے سے راضی ہو یا راضی نہ ہو۔ لیکن اگر غروب آفتاب کے بعد آئے اور اگر کھانا کھا لے تو احتیاط واجب کی بنا پر صاحب خانہ کے اوپر واجب ہے کہ اس کا فطرہ دے، لیکن اگر چائے اور ناشتہ وغیرہ کر کے چلا جائے تو صاحب خانہ کے اوپر فطرہ نکالنا واجب نہیں ہے۔ فطرہ کن لوگوں کو دینا ضروری ہے، یعنی فطرے کا مصرف کیا ہے؟ احتیاط واجب کی بنا پر فطرہ ان فقراء کو دینا چاہیے کہ جو شیعہ اثنا عشری ہو، شرابی نہ ہو، بے نمازی نہ ہو، کلم کھلا یعنی علانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو، مثلا داڑھی شیو کرنے والا نہ ہو، عورت ہے تو بے پردہ پھرنے والی نہ ہو، اور فطرے کو گناہوں کے کاموں میں خرچ کرنے والا نہ ہو۔ مثلا اگر فطرے کا پیسہ دیا جائے تو شرط لگانے لگے یا سٹا کھیلنے لگے وغیرہ وغیرہ۔ ضروری ہے کہ فطرہ اپنے رشتہ داروں میں جو غریب فقراء ہیں انہیں دیا جائے، اور اگر رشتہ داروں میں کوئی مستحق نہ ہو تو پڑوسیوں میں جو مستحق ہو اسے دیا جائے، اور اگر پڑوسیوں میں کوئی مستحق نہ ہو تو ان لوگوں کو جو شہر میں فقراء موجود ہیں انہیں دیا جائے۔ لیکن اگر شیعہ فقراء نہ ملیں تو دوسرے مسلمان فقراء کو فطرہ دیا جا سکتا ہے، لیکن کسی بھی صورت میں ناسبی
یعنی دشمن اہل بیت یا وہ لوگ جو اہل بیت علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں انہیں فطرہ نہ دیا جائے۔ غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دیا جا سکتا، حرام ہے، لیکن سید کا فطرہ غیر سید کو دیا جا سکتا ہے۔ ایک فقیر کو ایک فطرہ یعنی 3 کلو سے کم فطرہ نہیں دیا جا سکتا، اس سے زیادہ دیا جا سکتا ہے۔ فطرے کا وقت کیا ہے؟ فطرہ کب نکالنا چاہیے؟ ضروری ہے کہ انسان جیسے ہی عید فطر کا چاند دیکھے اپنا اور اپنے گھر والوں کا فطرہ نکال دے، اور اگر تاخیر کرنا چاہتا ہے تو نماز عید پڑھنے سے پہلے انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنا اور ان لوگوں کا جو اس کے ہاں کھانا کھانے والے شمار ہوتے ہوں فطرہ دے، اس کے بعد نماز عید کے لیے جائے۔ اور جو شخص نماز عید نہیں پڑھنا چاہتا تو اس کے لیے ظہر تک تاخیر کی جا سکتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک سے پہلے فطرہ دینا صحیح نہیں ہے، اسی طریقے سے رمضان المبارک میں بھی فطرہ دینا صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کو قرض دے رہا ہے تو جیسے ہی اس کے اوپر فطرہ واجب ہو تو وہ اس قرض کو فطرے میں شمار کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص کئی لوگوں کا فطرہ ایک ہی جنس سے دے۔ مثلا وہ یہ کر سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کا فطرہ چاول اور کچھ لوگوں کا فطرہ گیہوں یا جواری کے ذریعے نکال سکتا ہے اور اس کی نقدی قیمت بھی دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔